اهدنا الصراط المستقيم. یہ تخویف دنیاوی ہوتی ہے، اخروی ہوتی ہے، بشارتیں ہوتی رہتی ہیں قرآن پاک میں. وعد اللہ لا یغفر اللہ وعد اللہ لا یعلم، یہ اللہ کا وعدہ ہے. کیا مانا؟ جس دن ان کو کامیابی دے گا خدا تمہیں بھی دے گا. خدا کا وعدہ، خدا اپنے وعدے محرمت نہیں کرتا. یا رمضان من الحیات الدنیا ومن الآخرۃ غافلون. یہ سب مشرکوں ظاہر دنیا کے حالات کو جانتے ہیں، آخرت بالکل غافل خیال کو نہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض الا بالحق وأجل مسمى ان کثیر من الناس بلقاء ربہم لکافرون. نہیں سوچا مشرکوں نے؟ سوچتے تو صحیح، اپنے دلوں میں سوچتے، اپنے غور و فکر کرتے. کس بات کے لیے؟ اگلا دیکھو ہے ما خلق اللہ السماوات، نہیں پیدا اللہ نے آسمان و زمین کو، وما بینہما، آسمان و زمین کے درمیان میں، الا بالحق واجل مسمى. یہ سارا اللہ نے نظام پیدا کیا اسی حق کی خاطر کیا تھا. لوگ حق میرا سمجھتے ہیں. آسمان زمین کیوں پیدا کیے تھے؟ ما خلق اللہ الا بالحق. کہہ چکا ہوں کئی بار. وہ جو حدیث بنا رکھے لوگوں نے غلط، یہودی کہتے تھے لولا ہدیر، خیر ہدیر نہ ہوتا وہ آسمان بھی پیدا نہ کرتا. عیسائیوں نے کہا لولا عیسیٰ یا لولا المسیح، مسیح نہ تو آسمان بھی پیدا نہ کرتا. سنیوں نے کہا لولا کا، حضور نہ ہوتے خدا آسمان بھی پیدا نہ کرتا. شیعوں نے کہا لولا پنجتن پاک نہ ہوتے خدا آسمان بھی پیدا. انہیں جی نے اتنا بھی حق نہیں چھوڑا خدا نہ رہنا. پھر کٹ کٹ کے خدا کبھی نکال نکال کر نکال نکال کر پھر خدا نے ایک ایک نکالتے گئے. پہلے پیغمبروں نے نکالا نکالا نکالا، پھر شیعہ نے کہا جب کٹ رہی ہے خدا چکرنا بھی سر کٹیے تو سینہ مزیدار رکھا. پہلے 5 ٹن، پھر 5 ٹن بھی باقی نہیں رہے. پھر کہتے ہیں 12 امام بھی، چلو 12 بھی خدا بھی چکر دو کی یاد رکھسی. یہ اور مشرک ہے نا، سارے پیر خدا چکرنی شروع کر دیتے. شک دیکھو، احد سے احمد، احمد سے تجھ کو. دیکھا احمد رحان، احد سے احمد، احمد سے تجھ کو. احد تو کنڈا احمد، احمد تو کنڈا تینوں پیرا نے پیر شیخ القادر جیلانی کنڈا احمد کنڈے پہ بے ایمان. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ. سب بے ایمان خدا کے بیٹے بن گئے، سارے خدا میں سے نکلتے گئے بے ایمان. ایک دو نکلے، سب کو نکالتے گئے خدا میں سے. ایسے مشرک بے ایمان ہے. خدا نے کہا بے ایمانو میں نے کسی کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ مسیح کے لیے کچھ کیا ہے، نظام عالم نہ آدم کے لیے کیا ہے، نہ حدیر کے لیے کیا ہے، نہ رسول اللہ کے لیے کیا، نہ 5 ٹن کے لیے کیا تمہارے لیے، نہ 12 امام کے لیے. جو کچھ میں نے کیا اپنے حق کے لیے کیا ہے. ما خلق اللہ السماوات والارض الا بالحق، مگر حق ظاہر کرنے کے لیے. نظام بھی کیا حق ظاہر کرنے کے لیے، اور پیغمبر بھی بھیجی حق. تو سارے پیغمبر بھی حق کی خاطر، سارا نظام بھی حق کی خاطر، سب سارا نظامی مسئلہ توحید کی خاطر ہے، اور سارے پیغمبر بھی مسئلہ توحید کی خاطر ہیں. پیغمبر بھی اس لیے آئے ہیں، نظام اس لیے کھڑا کر دیا ہے. وجل مسمى، اور یہ ہے بھی ایک وقت مقرر تک. ان کثیر من الناس بلقاء ربہم لکافرون. اکثر لوگ پھر بھی کفر کرتے ہیں. اچھا ان کو غور پر ضرور دیکھتے زمین میں ہم ضرور کہا وقت عاقبۃ من قبلہم. دیکھیں کسے امتحان لوگ جو ہن چکے قانون اشد من حکم فواد ولر دے وامروا اگر مما امروا. تھے بڑی عزت ان سے زور میں انہوں نے آثار الارض، زمین میں عمارتیں کی، اور ایسی عمارتیں ان سے بھی زیادہ عمارتیں کی. یاد رسول رسول گیا بھی انعام لے کر انفسہم یظلمون. حاصل کیا نکلا؟ جب پہلی قوموں کو دیکھو تعمیرات بھی زیادہ تھی، آبادی بھی زیادہ تھی، لیکن پہلی قوم جب ہماری بات نہیں مانی ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے. تم بھی سوچ لو تباہی کے دن تمہارے بھی قریب آ رہے نہ مانو گے. ثم کان عاقبۃ، اسم مؤخر ہے، عاقبۃ خبر مقدم ہے. السوء، یہ اسم مؤخر. ہو گئی برائی، ہو گئی بری حالت. عاقبۃ الذین اساءوا، خبر مقدم ہے. امتحان لوگوں نے برا کیا تھا، برے لوگوں کی بری حالت ہو گئی. انقذ آیات اللہ بسبیہ، اس وجہ میں جو اللہ کی آیات وقانوا بہا یستہزئون، تھے میری آیات اذا کرنے والے. اللہ یذلکم یحیی ثم ترجعون.
اللہ نے مخلوقات کی پیدا کیا، وہی اٹھانے والا ہے، ادھر اٹھائے جاؤ گے تم جس قیامت جس قیامت کی قیامت اسے نام ہی تو نہیں مجرم وَلَمْ يَكُنْ شُرْكٌ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، ان مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی نہ ہوگا سوارش کرنے والا، جو ایک کو سوارشی بنا رکھے تھے، ادھر پیر کو وغیرہ کو کہ سوارشی ہیں، ہمیں چھڑوا دیں خدا کہ تمہیں دیکھوں گا، کوئی میرے پاس نہ گیا سوارش کے لیے۔ وَقَالُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، ہو جائے گا ادھر کفر کرنے والے کہ جی کوئی نہیں جی، ہم نے سمجھا تھا امدادیں کریں گے جی، یہاں تو کوئی نہیں کر سکتا جی، ہم نے سمجھا بڑی امدادیں کریں گے لیکن کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ یومتکم الساعۃ، تو قائم ہوگی قیامت، یوم یہ تب رہوں جدا جدا ہو جائیں گے، ہم مرد ہم مردرات، جو ایمان والے عمل کر دیں سے ہم بھی روز بنوں، ہم باغات نعمت ماننے والے، ہم کو بیا اتنا جن نے کفر کیا کذبوا بآیاتنا، اگلی میں ہماری آیات کو لگا رکھ دے، اولئک بالعذاب محضرون۔ حاصل کیا نکلا؟ میرے پیغمبر بات صاحب مسئلہ تو ہو چکا ہے، لگاؤ ماں قبر کے ذریعے سارے دیکھا ہو، ساری کیا ہے دنیا کے حالات دیکھ چکے ہو، جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو کر رہا ہے، ہم مول تو دیکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کرنے کی بات آفتاب، پھر قوم کو ختم کرتے ہیں جب قوم کی انتہا ہو جاتی ہے، اور ورنہ میرے دلائل دیکھتے یا آسمان و زمین کو دلیل ہی دیکھ کر سمجھ جاتے کہ مسئلہ واقعی اللہ تیرا سچا، کہ تیرے سوا کوئی دوسرے بیکار ساز، اگر اس کو بنا دو، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ کو بناؤ، دلیل توحید عقلی بنا دو، دلائل زیادہ ہو جائیں گے، 12 سے بھی زیادہ ہو جائیں گے خیال میں۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، فسبحان اللہ میں والحمد للسماوات والارض یخرج الحی من المیت، اس جہاں دوری لکڑی میں نے کوئی لکھائی، حرنگی بھی لکڑی ہے، یہ بھی لکڑی ہے نا، لکھائی نہیں ہے، اگر اس کو لکھ لو تو مان 13-14 بن جاتی ہے۔ بہرحال یہاں قرآن پاک بڑے دلائل پر زور دے رہا ہے۔ بہرحال رومی مغلوب ہو گئے، اسی مغلوبیت کے بعد خدا غلبہ دینے والا ہے، جب غلبہ ان کو دے گا، مکے کے مشرک پر ایمان والوں تمہیں بھی خدا غلبہ دے گا، اور غلبہ دے رہا اسی مسئلے کی خاطر جس کے لیے نام عالم پیدا کیا گیا ہے، یہی مسئلہ جس کے خاطر نظام عالم پیدا کیا گیا ہے، پیغمبر بھی اس لیے آئے، اس مسئلے کی خاطر میں رہا ہے، فسبحان اللہ فسبحوا سبحان۔ اب آگئے وَمِنْ آیَاتٍ خَلْقَكُمْ، بس اب چل پڑے دلائل، بڑے میں نے کہہ دیا تھا یہاں دلائل بڑا زور ہے، چونکہ کامیابی نصیب ہوئی اس مسئلے کی وجہ سے۔ وَمِنْ آیَاتٍ خَلْقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تَنْتَشِرُونَ، خدا کی نشانی میں سے یہ ہے، خدا رسول میں مٹی سے پھر تم کہہ رہے ہو، یعنی مٹی سے پیدا کر کے سارے جانے پھیلانے والا۔ وَمِنْ آیَاتٍ خَلْقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشان میں سے یہ ہے پیدا کہ تمہارے لیے تمہارے نفس میں سے بیویاں، یہ مانا نہیں کہ نفس میں سے بیوی نکلی ہے، مراد کیا ہے؟ من جنسکم ازواجا، کہہ چکے سورۃ اعراف میں، یہ اور مثال ہے، یاد ہے نحل میں ایک آیت آئی ہے اس قسم کی، ایک یہاں آئی ہے اے حامیم شورا میں، 3 جگہ اس قسم کی آیت آتی ہے۔ سورۃ اعراف میں جو آدم السلام پر لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ شرک ہوا ان سے، اس کے جواب میں نے کہا تھا من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تنگ آرام کرو، تمہاری دوستی محبت پیار رحمت اللہ، آیات لقوم یتفکرون، یہاں یا تفکرون کہا۔ ومن آیاتی، اللہ کی نشانی میں سے یہ ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرنا زمینوں کو پیدا کرنا، واختلاف السنتکم والوانکم، زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف دیکھا ہے، زبانیں جدا جدا، اوپر آدم ایک ہے، حوا ایک ہے، نیچے زبانیں مختلف، رنگ بھی جدا جدا، طبیعت جدا، ایسا ہوتا ہے واقعی ملک جدا ہوتے ہیں نا، ان کا لباس جدا ہو جاتا ہے، بولی جدا ہو جاتی ہے، ہر شے جدا ہو جاتی ہے۔ شک دیکھیے پتہ لگ جاتا ہے، خدا جانتا ہے یہ کس وطن کا ہے، یہ خدا کہتا ہے کس کے قبضے بھی ہے، کون رنگ جدا دے رہا ہے، بولیاں مختلف کون کروا رہا ہے۔ ان آیات للعالمین، وہاں یا یتفکرون کہا، یا عالمین کہا۔ ومن آیاتی، خدا کی مناظر اللیل والنہار، تمہارا رات کو سن دن کو، وقت کو مدری ات دن میں اللہ کے رزق ڈھونڈنا، ان آیات قومی یسمعون، یا یسمعون کہا۔
ومن آیات اللہ کی نشانیوں میں سے یریکم البرق خوفا وطمعا، تمہیں دکھلاتا ہے بجلی کو خوف کے لیے، تمہیں ڈراتا ہے کہیں تباہ ہونا ہو جائے، کہیں پڑے گی تباہ ہو جائے گی، جگہ ہلاک ہو جائے گی۔ وطمعا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے ہائے بارش ہوئی، شاید بارش شروع ہو جائے، ملک آباد ہو جائے۔ وہی جنتوں سما ایمان اتارتا سمانی وہی بھی لڑوان ہوتے ہیں، زندگی کی بات بن رہی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یا یعقلون کہا، پہلے یہ تفکرون، پھر عالمی، پھر یسمعون، پھر یعقلون۔ یہاں دیکھیے اس لیے کہتے ہیں دلال میں ترقی من الاعلی الی الادنا ہے، الفکر اعلی، الفکر اعلی والمتفکرون قلیلون۔ فکر بڑی اونچی چیز ہے، معمولی نہیں ہے، فکر ہر آدمی نصیب نہیں ہوتا، متفکر لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ نشانی دیکھ کر ٹھیک نشانی دیکھ کر بات کو پا لینے والے بڑے ہیں۔ ایک اس کے بعد ادنا من العالمون، جانے والے کئی ہوتے ہیں، متفکرون کم، ان سے زیادہ عالمون، عالمون سے کم، ادنا من الفام بماغ السماع، سننے والے پھر زیادہ، سننے والے پھر زیادہ، ادنا من العقل والجنون، جو پھر عقل بھی اور جنون نہ ہو، سمجھو عقل اور جنون نہ ہو، اس کے بعد سنے بھی، سنے کے بعد جانے بھی، جانے کے بعد فکر بھی کرے، سمجھ گیا کہ نہیں؟ پہلا کیا ہے؟ عقل ہو، جنون نہ ہو، عقل معوف نہ ہو، دوسرا سنے صحیح، سن کر جانے صحیح، جانے کے بعد فکر تو کرے، بس آپ سمجھ گیا کہ نہیں؟ یوں چلتے جاؤ، پہلے یعقلون، پھر یسمعون، پھر عالمون، پھر متفکرون۔ اگر نیچے یوں جاؤ، اوپر جاؤ تو نیچے آتا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ متفکرون کا ہے، اس سے نیچے درجہ عالمون کا ہے، اس سے نیچے درجہ یسمعون کا، اس سے نیچے یعقلون۔ عقل ہو صحیح، عقل ہو، بالکل جنون آ چکا ہو، فکر عام بادشاہ کی بک شاید رہے۔ فکر وہ ہوتا ہے جس سے راستے کھلا کرتے ہیں، راستے کو رسم نے فکر ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ اور میں کہہ رہا تھا آپ کے آگے کہ دلیل کے اعتبار سے یہ میں نے فرق کر دیا ہے، ومن آیات اللہ کی نشانی میں سے یہ ہے آسمان و زمین کو اللہ نے قائم رکھا اپنے حکم سے، ثم اذا دعاکم دعوت من اذا انتم تخرجون۔ ثم یہ تاکید ذکر کی ہے، وہ ناوی اور ثم نہیں ہے، ناوی ثم کے ایک زمانے کے بعد نا یہ بات بھی سن لو، یہ بات بھی سن لو، جب ہم نے تمہیں بلایا، بلانا زمین سے، اس کو تم نکلنے والے ہو جاؤ گے، ایک وقت آ رہا ہے، پیدا بھی اس نے آسمان میں تھامے ہوئی ہے، جب چاہے گا تمہیں نکالے گا۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اس قبضے میں آسمان میں زمین ہے، قُلْ اللَّهُ قَانِتٌ، سب خدا کا کیا جانا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، هُوَ الَّذِي مطلع خبر معرفہ ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جس مخلوقات کو تک یہ بھی لٹائے گا، وہ آون علیہ لٹانا آسان ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کے لیے صفتیں اونچی آسمان و زمینوں میں، سارے آسمان و زمینوں میں، اس دیتا نہ کوئی کارساز، نہ سننے والا، نہ دیکھنے والا، نہ آسمانوں میں زمینوں کوئی نہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دلائل آ گئے، ضرب اللہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، آؤ توحید کی بیدار بیان کا تودا تمہارے لیے، تمہاری جانوں میں سے جان ہے، دیکھا جانے ہیں، اسی جان میں کیا ہوتا ہے، انسان اللہ تعالی کوئی رکھے ہیں، کوئی مالک ہے، کوئی مملوک ہے، یعنی کوئی ایسے ہیں کہ بادشاہ ہیں اور کوئی ہیں ان کے مملوک غلام ہیں۔ ضرب اللہ لکم بیان کا تودا تمہارے لیے مثال ہے، من انفسکم، تمہاری جانوں سے، کیا جانوں سے پیدا کرتا ہے، حل لکم ہے تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم، کوئی ہے تمہارے لیے کہ مالک ہے تمہارے ہاتھ، من شرکاء، کوئی شریک ہے، فیما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، کوئی تمہارا غلام تمہارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ جو ہم نے رزق دے رکھا ہے؟ اللہ نے جو رزق دے رکھا ہے مالکوں کو ہیں، ان کے غلام ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، کتنے شریک ہو جائیں،
فأنتم بھی سوا، انتم متفر منفی پر، اتنے شریک ہو جائیں کہ تم اس کے اندر ہو جاؤ برابر، تم اس کے اندر ہو جاؤ برابر. کیسے برابر؟ تخافونہم کخیفتکم انفسہم، ان غلاموں سے ایسے ڈرو جدھر تم اپنے برادری والے بھائیوں سے ڈرتے. انفسکم بھائی. کبھی ہوا آج تک کہ کسی مالک نے اپنے غلام کو اتنے اختیارات دے دیے ہو کہ بالکل کر دیا ہو کہ جس طرح وہ ڈرتا اپنے بھائیوں سے اس طرح اسی بھی ڈر رہا ہو کوئی ہے؟ یعنی ایسا کوئی بھی مالک ہو نہیں. اگر تم اپنے غلاموں کو اختیارات نہیں دیتے، خدا نے ولیوں کے اختیارات دے کہ ولی بھی جو چاہے کرے، خدا بھی جو چاہے کرتے، ولی بھی جو چاہے. پھر اگر ہوگا پھر یہی نتیجہ نکلے گا، خدا جی پکڑ لے چھڑا لے، محمد بڑھے گا، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہ سکے گا. یہ سمجھے میری بات؟ یہ سارے شرک کی جڑ کیوں ہے کہ بے ایمانوں نے ولیوں کو وہ مقام دے رکھا جو اللہ کا مقام تھا. خدا کہ میرا مقام تھا پکارے سننا، حالات کا جاننا، پکڑنا، یہ میرا کام تھا کارسازی. ان بے ایمانوں نے میرے ولیوں کو بھی جو میرے محتاط ان کو بھی میرے دے دیے اختیارات کی. یہ بھی اختیارات والے ہیں، جس پر چاہیں کریں، جس کو چاہیں دیں. خدا کہتا ظالمو یہ صفتیں میری تھی، میرے ساتھ میرے ولیوں کو تم نے برابر کر دیا ہے. تم تو برابر نہیں کرتے اپنے ساتھ غلاموں کو. تم خدا کی بھی تم کہتے اللہ نے ولیوں کو برابر کر دیا ہے. وہ بھی خدا بھی سنتا ہے، ولی بھی سنتے ہیں، خدا بھی حاجت پوری کر سکتا ہے، کرتا ہے، ولی بھی پوری کر سکتے ہیں. پھر کیا رہا بے ایمانو؟ کیا خدا تعالیٰ کے ساتھ تمہارا وہ رویہ جو خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ہائے سمجھو دلیل کیا ہوئی، مسئلہ کیا ہوا؟ اب مسئلہ کیا ہوا؟ یہ سارے دلائل دیکھ چکے ہو، مثال بھی دیکھ چکے ہو. اتنی بات سمجھے کسی کو اختیارات خدا نے دی ہے، نہ کوئی دوسرا سننے والا ہے نہ جاننے والا ہے. بل لگتا نہیں وہاں قبر کے ساتھ، بل نہیں لگتا. لکھو یہاں بل جائے شبہ تو نہیں ما بقی موضع شبہت، ما بقی موضع شبہت، کوئی شبہ کا مقام نہیں رہا، کوئی شبہ کا مقام نہیں رہا. بلکہ مشرک لوگ اپنی خواہشات کی تابع سوا دلیل کے. دلیل ہوتی تب بھی بات نہیں، دلیل تو ہے کوئی نہیں، دلیل تو ہے کوئی نہیں. اس لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی فمیاد اللہ فمیاد من اللہ. کون کس کون نے دیا جس کو خدا گمراہ کروا ناظرین فاقم واجہ دیکھو لگاتے فاقم کو. جب مسئلہ صاحب ہو چکا دلائل سے بھی پتہ لگ گیا. سمجھے میری بات؟ دیکھو میں فکر لگاتا ہوں. جب مسئلہ صاحب ہو گیا دلائل سے بھی پتہ لگ گیا، اور اسی مسئلے کی خاطر خدا نے تمہیں کامیابی بھی دی، اسی مسئلے کی خاطر خدا نے تمہیں کامیابی بھی دی. اور یہ بھی پتہ لگ گیا مشرک کے بعد دلیل کوئی نہیں، احوا ہی احوا ہے. فاقم وجہک للدین، بس تو اب قائم رہو کر ذات کو اللہ پکارنے کے لیے خالص. مشرک بعد دلیل بھی کوئی نہیں، احوا ہیں، خواہشات ہی خواہشات ہیں، کوئی دلیل نہیں، دلیل بھی کوئی نہیں. اور اسی مسجد کی عادت تمہیں کامیابی بھی دی. جب ان کے بعد فاقم قائم رکھ اپنی ذات کو اللہ کے دین کے لیے خالص، اللہ کے پکارنے خالص. فطرت اللہ پھر معذوف ہے الزموا فطرت اللہ. ابن عباس الزموا توحید اللہ. ابن عباس لازم پکڑ لو اللہ کی توحید کو. فطر الناس علیہا، جس پر ساری اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اسی پر اللہ نے پیدا کیا تو لوگ آگے بگڑ گئے. لا تبدیل لخلق اللہ، مانو سمجھ ابن عباس کا لا تتبدلوا خلق اللہ، نہ تبدیل اللہ کی پیدائش میں. خدا کی پیدائش کے یہی مسئلہ ہے، اس کو بدلاؤ نہیں. ذالک الدین القیم، یہ دین بڑا پکا. لعنت اللہ جل منیبین الیہ، انابت کرنے والے اللہ کی طرف. واتقوا، ڈر اللہ سے. واقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز کو. ولا تکونوا من المشرکین، نہ ہو جاؤ شرک کرنے والے. یہ لا تکونوا کی الصلاۃ کے ساتھ نہیں ہے، کہیں یہاں نہ سمجھو کی الصلاۃ کے ساتھ.
کہ مان لو کرتے نماز قائم کرو ورنہ ہو جاؤ گے مشرک. بات سمجھتے ہیں کہ نماز میں پڑھنے سے مشرک ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. یہ بالکل غلط مانا ہے. نہیں سمجھی میری بات کو؟ ماں کب لگے گا؟ فطرت اللہ التی لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم منیبین الیہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. یہ اس دین پر الزموا, پکے ہو جاؤ, اسی پر پکے ہو جاؤ, خدا کی توحید میں تبدیلی نہ کرو. ولا تکونوا من المشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کون ہے مشرک؟ من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا, جنہوں دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وکانوا شیعا, میرے دین کے ٹکڑے کرنے کے بعد کئی گروہ بن گئے. کوئی دکڑے سارنگی مار کر معرفت حاصل کر رہا ہے, کوئی جھوٹے قصے کر کے معرفت حاصل کر رہا ہے, کوئی پیر کو حاضر ناظر سمجھ کر رہا ہے, کوئی ایک بے وکل حزب بما لدیہم. ہر گروہ اپنی بے ایمانی کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں. کوئی دکڑے مار کر معرفت حاصل کر خوش ہو رہا ہے, کوئی حاضر ناظر سمجھ کر ہو رہا ہے. تمہیں حیران ہوگی, یہاں ہمارے پرانے قلعے میں سامنے ہمارے ساتھی وہاں رہتے ہیں, پڑھتے کچھ نہیں ہے, یوں ہوتے ہیں, کوئی نہیں پڑھتے. ان کے منہ میں دیکھنا کبھی کبھی, وہیں رہتے ہیں, کچھ نہیں پڑھتے, بالکل نہیں نماز. ان کو کہا ہوا پیر نے کہ تم میرا تصور ہی کر لیا کرو. خیال میں یہ تصور ہی کافی ہو جائے گا. کل حزب بما لدیہم فرحون. حاضر کیا نکلا؟ اس مسئلے کی خاطر تمہیں اللہ نے کامیابی دی ہے. مسئلہ دیکھ چکے ہو, دلال کے ساتھ یہی ہے, کامیابی بھی اسی مسئلے کی خاطر ملی ہے. فاقم, اس مسئلے پر مضبوط ہو. میں نے کہا 2 بار آئے گا. جائے مشرکین کے پاس کوئی خواہشات کی سوا کوئی نہیں, پکے ہو جاؤ اور اسی پر لاز پختہ ہو جاؤ. دیکھو مشرکوں سے نہ ہونا جنہیں دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, کئی گروہ بن چکے ہیں. باقی رہا شیعہ, وہ شیعہ کہتے ہیں کبھی کبھی ہیں, کبھی کبھی کہا کرتے ہیں جی شیعہ ان ابراہیم من شیعت ابراہیم. دیکھا شیعہ بڑے اچھے ہونے, جہاں کوئی لفظ آ جاتا ہے نا پیغمبر کے لیے لفظ شیعہ, ہاں بڑے پاک لوگ ہوتے ہیں, یہاں بھی آگے شیعہ قانون. یہ تو یوں ہی ایک لفظ ہے. اچھے گروہ بھی ہوتے ہیں, برے گروہ بھی ہوتے ہیں. اچھے گروہ کے اچھے ساتھی ہوتے ہیں, برے گروہ کے برے ساتھی ہوتے ہیں. ہاں جی, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ثُمَّ تَعْلَمُونَ. یہ وہی آیت ہے جب اذا پہنچے انسان کو ضرور, جب مصیبتیں آتی ہیں انسان پر. میں کہہ رہا تھا جب پہنچے انسان کو مصیبتیں, دعا ربہ منیبا الیہ, پکارتے رب کو, ہوتے منیبی, اللہ ہی کی امتحان کرنے والے, انابت کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے, مولا تو ہی ہے, تو ہی اور کوئی نہیں. یہاں بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, اور فرقوا دینہم کہتے ہیں کابو حنیفہ و شافعی و مالک, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں امام شافعی امام مالک نہیں آئیں, یہاں نہ امام صاحب مراد ہیں. قرآن پاک جس لعنت شرک کو دور کر رہا ہے, اس شرک کی لعنت کو لانے کے لیے خدا کی توحید کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہٹا کر شرک پھیلاتے گناہ ان کو بیان کر رہا ہے. تفروع مسائل پر قرآن پاک بحث نہیں کرتا. ہم ان کے اندر قرآن پاک میں کچھ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب انسان کو پہنچے مصیبتیں, نبی کو پکارتے ہیں, خود خدا عنایت کرتے ہیں, خدا ان کو دے دیتا ہے رحمت, مہربانی کر دیتا ہے, مصیبت ٹال دیتا ہے. اذا فریق منہم بربہم یشرکون کرتے ہیں, پڑھانے پیچھے سمندر میں آتے ہیں, دعو اللہ خدا کو پکارتے ہیں, سمندر سے پار ہو جاتے ہیں, میرے داہوں یشرکون. لام مانا کہ یکفروا, یعنی کہ ان یکفروا, تاکہ ہو جاتے نا شکری کرنا ان کا ہو جاتا ہے. بما آتیناہم فتمتعوا, نمڑائیے فسوف تعلمون بھی جاننے کے تم. امن اللہ علیہ سلطانہ, اچھا ہم نے اتاری نے کوئی حجت کوئی تمہیں بما کانوا یشرکون, وہ کلام سلطان ہماری کلام کرتی جاؤ. بما کانوا بی یشرکون, ساتھ اس چیز کے جس کی وجہ سے شرک کرے. کوئی ہے کا دلیل؟ یعنی دلیل کوئی نہیں. کوئی دلیل ہوتی شرک کرتے تب بھی کہتے ہائے دلیل بھی کوئی نہیں, بے دلیل بات کرتے ہیں مشرک, کوئی دلیل کوئی نہیں. پھر
رحمت بھرے ہو گیا. جب انسان کو موجود کی رحمت خوش ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ان جاتیوں کی برائی ان کی مشرکانہ اعمال میں جانے اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ جب ان کو موٹی مصیبت ان مشرکانہ کام کی وجہ سے ہو جاتے ہیں نا امید اپنے معبودوں سے کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا بات ہے کوئی توجہ نہیں کی ہے جی انہوں نے پتہ نہیں کیا بات ہے کوئی توجہ انہوں نے نہیں کی. اولم یروا ان اللہ رزق المیا نہیں سوچا انہوں نے روزی کی تنگی بھی فراخی بھی خدا کرنے لگ جاتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون ماننے والوں کی بڑی نشانی مراد کیا ہے. اگر اس لیے بلاتے ہو روزی کی تنگی فراخی خدا کرتی میرے اختیار کی بات اور کس کی یہاں تک دلائل توحید کے عقلی ہے. سمجھے میری بات میں 2 منٹ میں آ جاتا ہوں بھائی. بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. آباد امور الثلاثہ 3 امور یعنی عذاب الہی سے بچنے کے لیے میں نے کہا تھا دفعیہ عذاب کے لیے امور الثلاثہ شرک نہ کرو ظلم نہ کرو احسانات کرو. فآت ذی القربی حقہ والمسکین 2 قریبیوں کو حق اس کا بھی اور مسکینوں کو بھی اب ابن السبیل مسافروں کو بھی. ذالک خیر یریدون وجہ اللہ یہ ہے بہتر ان لوگوں کے لیے اللہ کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب ہوں گے. برات کیا ہے آت ذی القربی حقہ کے اندر احسانات ہیں یعنی شرک سے پہلے نفی ہو چکی ہے اس شرک سے بھی بچتے جائیں جس کے دلال بیان ہو چکے ہیں. احسانات بھی کرتے جائیں. باقی ربا سود وغیرہ یہ ظلم جو ہے اس سے بچے. یہ سود جیسا ظلم اور لعنت کیا ہے. وما آتیتم من ربا ليربو في أموال الناس جو تم دے دیا تم نے ربا میں سے تاکہ مال اللہ کے مال میں جاتی فلا يربو عند اللہ یہ اللہ کے حضرت کوئی زیادتی نہ ہوگی. مال میں تم ربا وغیرہ کرتے ہو تاکہ زیادتی ہو جائے اللہ کے یہ باعث سے برکت نہیں ہوگی لباس سے تباہی ہوگی. اس کو تم یہ نہ سمجھ اس سے مال میں برکت ہو رہی ہے زیادتی ہم آتا ہے تم زکاة ہاں جو زکات دو گے اللہ کی راہ میں یعنی اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کو حکم کے مطابق جو مال دو گے تريدون وجه اللہ اس میں اللہ کا رضا رکھنا چاہتے ہو. اولئکم المتقون یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے حال کو دگنا کرنے والے ہیں یعنی زیادتی کرنے والے یہی لوگ ہیں اپنے مال میں برکت حاصل کر کے زیادتی کروانے والے یہی لوگ اللہ کے ہاتھ سے حاصل کرنے کے لیے. ظلم چھوڑو سود خواری کو یہ چھوڑو قوم کے خون چوسنا چھوڑ دو بجائے خون چوسنے کے ان پر احسانات کرو مہربانی کرو. مہربانی کے ساتھ ساتھ شرک کرنے کے چھوڑ دو. یہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ کے عذاب سے آدمی انسان کو بچ جاتا ہے خدا کی گرفت سے بچ جاتا ہے. آگے اللہ خلقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من شیء سبحانہ وتعالی ما یشرکون. اللہ ہی کی وہ ذات متضاعف معرفہ فائدہ حسر کا اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم جس نے تمہیں رزق دیا ہے پھر تمہیں موت بھی دے دے گا. ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کر دے گا. حال من شرکائکم من یفعل من شیء کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے جو یہ ایک کام بھی کرنے والا ہو ایک چیز بھی پیدا کرنا روزی دینی موت دینی زندہ کرنا ان کاموں سے کوئی بھی ہے جو کسی اور کی قدرت اختیار میں یہ معاملات ہو یعنی اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں جس کی قدرت میں یہ باتیں ہوں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون پاک ہے خدا بلند ہے ان معبودوں سے جو مشرک جن کو شرک بنا رہے ہیں. ظہر الفساد بالبر والبحر ظہر الفساد بالبر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظہر کا فساد خشکی اور سمندروں میں خشکی اور سمندروں میں بما كسبت ايدي الناس اس وجہ سے آدمی کے ان کے ہاتھوں نے ان ہی کے اعمال کی وجہ سے
انہی کے اعمال یعنی انہی کی شرکیہ اعمال کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ، خواہ سمندر ہو خواہ خشکیاں ہو، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی تباہی کے اثرات ان پر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تباہی کے اثرات ان پر آ رہے ہیں۔ نہ خشکی پر خدا کا کار سے بڑھ سکتے ہیں، نہ سمندروں میں خدا کے غضب ہی غضب ان پر آیا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ جو کچھ ہے ان کے کیا اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ خدا نے کہا ہم نے کوئی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، نہ ہم نے ان پر کوئی زیادتی کی ہے، بلکہ یہ خود ان کی اپنی کارستانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اور کو شریک بنا رہے ہیں۔ لیذیقکم، خدا ان کو چکا رہا ہے بعض اس کا جو عمل کرتے آ رہے ہیں لعلہم، یہ شاید یہ بچ جائے شرک سے۔ خدا پکڑتا ہے کبھی خشکی میں، کبھی سمندروں میں، کبھی کچھ پکڑتا ہے، شاید ان ہماری گرفتاریوں سے خدا ان کو توفیق دے دے، شاید بچ جائے عذاب سے اور مسئلہ مان جائے۔ کل سیرو سیر کرو زمین کیا مکان حاضر بنے ہو، سیر کرو زمین میں لیکن ان لوگوں کی جو پہلے شرک کر چکے، کان اکثرہم مشرکین فاقم وجہک للدین القیم۔ میں نے کہا تھا 2 بار آئے گا، یہ دوسری بار آگے ہے۔ دیکھا دلال دے کر اور تخفیفات بیان کر کے پھر کہہ دیتا ہے مسئلہ ہوئی ہے جب تمہیں کہہ چکے ہیں، پھر کہتے ہیں پکا رکھ اپنی ذات کو اللہ کے پکارنے کے لیے خالص۔ پھر ہم تاکید کی صوت کہہ رہے ہیں، دیکھیے اس بات پر مضبوط ہو جائیے، یہی مسئلہ ہے۔ من قبل یاتی یوم لا مرد من اللہ، ایک دن آ رہی یاتی من اللہ، جار متعلق ہوگا ایات کے ساتھ، یاتی من اللہ کون؟ یوم لا مرد لہ، یوں بات ہو جائے گی۔ اچھا، من قبل یاتی، پہلے ایک آنے دن سے، جو دن آ رہا ہے کس سے؟ اللہ کی طرف سے۔ لا مرد لہ، جو دن واپس نہ ہو سکے اس لوٹنے کی، اس دن جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفرا، جنہوں نے شرک اور کفر کیا ہوگا اس پر کفر کی سزا ہوگی۔ لیجزی الذین آمنوا صلاۃ من فضلہ، ودان کو بدلہ دے گا اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین ومن آیاتہ ان الرياح مبشرات، خدا کی نشانیاں توحید میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ چلاتا ہواؤں کو خوشخبری دینے والی ہوتی ہے بادلوں کے لیے، بارش کے لیے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، چگاتا اپنی رحمت بارے میں سے جن کو جاتا ہے۔ وَلِيَتَّبِعُوا بِأَمْرِهِ، چلتے جہازوں کو حکم ازار من فضلہ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بہرحال یہ ہواؤں کا چلانا ہے، اپنی رحمت کو برسانا ہے۔ یہ سارے جہاز اور سمندر میں یہ جب اس کے کرم نوازی ہے، اسی کا نظام چل رہا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا قَوْمًا وَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَقَالَ حَقًّا لِلَّهِ رَسُولُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بھارت تخفیف دنیاوی۔ ہم نے بھیجا تھا آپ سے پہلے بھی کئی رسول کو قوموں کی طرف، انبیاء بھی آئے، ان کے بعد بینات لے کر آئے، روشن دلائل، چاہے وہ مان جاتے، بجائے ماننے کے جب انہوں نے ہٹے دلائل کو بھی دیکھنے کے باوجود مسئلہ نہ مانا، ہم تقمنا من الذین ظلموا، ہم نے انتقام لیا مجرموں سے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہائے حق ہم پر ہو امداد ایمان والوں کا۔ بہرحال دلائل ہم دے رہے ہیں، پہلی قوموں کے حالات سبق سیکھ لیجئے۔ انہوں نے اتنے دلائل کی موجودگی میں جب مسئلہ نہیں مانا تو کیا ان کے ساتھ ہوا ہے، وہ حال تمہارے ساتھ بھی ہو کر رہے گا۔ اللہ الذی یرسل الرياح، میں نے کہا تھا دلائل کا بڑا ہی زور ہے، یہ 11ویں بھی بنتی ہے اگر پیچھے 2 دن لکھوائی نہیں، ان کو لکھا لو، یہ خود کی 13ویں بنے گی۔ اللہ ہی کی ذات جس نے بھیجا ہواؤں کو، فَتُسِيرُ سَحَابًا، اڑاتا ہے بادلوں کو، فَيَبْسُطُ فِي السَّمَاءِ، پھیلا دے آسمان میں، جیسے چاہتا ہے، وَيَجْعَلُ كِسَفًا، کر دیتا ٹکڑے ٹکڑے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، نکلتے بارش کے قطرات اس کے اندر سے، فَإِذَا سَمِيعٌ يَمْنِ وَادِي، جب وہ پہنچ جاتا ہے بارش کو جاتے ہیں بدوں میں سے، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ہو جاتے ہیں خوش۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارش کی رحمت کر دیتا ہے، لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ملک آباد ہو رہا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ مِن قَبْلِ نَزَالُ مِن قَبْلِ لَمُبْلِسُونَ، یہ سمجھیے اب یہاں 2 بن آتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ يُنَزِّلَ، پھر من قبل ہی ہے خیال میں، من قبل ان يُنَزِّلَ عَلَيْهِ، اگر تھے وہ وَإِن كَانُوا، تاکید تھے یہ لوگ، تاکید تھے یہ لوگ
من قبل جو نزل علیہم بارش اتارے جانے سے پہلے، من قبل ہی یعنی پہلے اس وقت سے لمبرسین نا امید، بارش کے آنے سے پہلے، بارش کے آنے سے پہلے، من قبل ہی اس وقت سے پہلے، اس وقت سے پہلے بارش کے آنے سے پہلے کیا تھے؟ نا امیدی کے حال میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ امیدوں کے بعد امیدوں کے باغ کھڑے کر دیتا ہے۔ الحمدللہ سارے رحمت اللہ، خدا کی رحمت کے آثار کو دیکھ انسان کہ بھائی یہ موتہا کس طرح زندگی کرتا زمین کو بعد مردہ ہونے کے، وہ ہلاک کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت والا بیچ میں کہا ان ذالک لمحیی الموت جملہ مطردہ، جس طرح زمین زندہ کو مردے کو زندہ کر رہا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرنے دوبارہ ہے۔ حاصل کرنے کے لیے دلائل، بہرحال دلائل کا بڑا ہی زور ہے۔ یہاں قرآن ایک دلیل لے گئی ہے، سارے دلائل عقلیہ ہیں، اور دلائل عقلیہ کس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ یہی وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں کامیابی نصیب کی ہے۔ تو بار بار دو بار تاکید کے ساتھ کہا، ہم بار بار کہتے ہیں وجہ کل دین القیم، اللہ کے پکارنے کے لیے قائم ہو جائیے، اس پر مضبوط ہو جائیے۔ ورد اللہ رہی اگر ہم بھیج دیتے ہوا، تند ہوا بھیج دیتے سارے فصل کو تباہ کرنے والی، راہو مصفرن دیکھ اسی سبزیوں کو پیلا زرد ہو جاتے، اس کے بعد ناشکری کرنے والے تسمن موتا، میرے پیغمبر کا مسئلے کی بات مسئلے کے اعتبار سے ہم نے سمجھا دیا ہے، جو کچھ کہنا تک کہہ دیا ان لوگوں کو۔ اگر اب بھی نہیں مانتے تو چھوڑیے ان باتوں کو، تو نہیں سنا سکتا مردوں کو، ولا تسمع ثم الدعاء واللہ مدبرین، نہیں سنا سکتا بیروں کو بلانا اپنا جب گھیرے پیٹ دے رہے ہو۔ مراد کیا ہے؟ یہ مشرک ایسا سمجھی جس کے مردے ہیں، یہ مشرک ایسا سمجھو جس کے بہرے ہیں، بہرے بھی وہ کہ پیٹ دے کر پھر کر جا رہا ہو، اس لیے ان کو سننے کا کوئی نہیں ہے، نہ مردے سن سکتے ہیں، نہ یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بہرا پیٹ دے کر جا رہا ہو سن سکتا ہے، نہ مشرک سن سکتے ہیں۔ مشرکوں کے لیے قرآن پاک دو مشبہ بھی بیان کر رہا ہے، مردے ایک اور بہرا دو، یعنی مشرک جو سنتے ہیں یہ سننا نہ سننا برابر ہے، گویا کہ نہیں سن رہے، ان کا سننا ایسا ہی ہے جبکہ مردوں کا ہے، وہ بھی سنتے نہیں، یہ بھی سنتے نہیں۔ اور بہرا ہو پیڑ دے کر بھاگتے جا رہا ہو، وہ بھی نہیں سنتے، یہ بھی نہیں سنتے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا یا اسماء موتا کا، میرے قرآن پاک میں یہی لکھا ہوا ہے، شیطان میں یہاں لکھا ہوگا کہ نہیں ہے؟ مولا عالم اسلام بہرحال لکھا ہوا یہاں ہے، کچھ جو بھی لکھا ہوا کچھ یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن آگے سورۃ فاطر آ رہی ہے، آج نہیں کل آ جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ کو منظور تو کل آ جائے گی، کل ہی پھر اس سورت مسئلے کو بیان کر دیں گے۔ بھارت دو جگہ میں مسئلہ گزرا ہے، سورت تو پیچھے جو آپ نے پڑھی ہے سورۃ نمل، اس کا بھی مسئلہ گزرا ہے، نمل کے بعد یہ سورۃ روم کے اندر بھی آ گیا ہے، اب آگے آنے والا ہے وہاں سورۃ فاطر میں انشاءاللہ مسئلے کو بیان کر دیا جائے گا آپ کے آگے کل، خدا کو منظور ہے انشاءاللہ۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اندھے لوگوں کو میرے پیغمبر نے ہدایت کی ضلالت سے، یہ مراد کیا ہے؟ اندھے ہیں دیکھنے کے قابل نہیں، اور یہ مردے ہیں سننے کے قابل نہیں، بہرے ہیں میرے پیغمبر یہ سننے کے قابل نہیں ہے۔ ان تم اللہ میں نبی آیاتنا، تو نہیں سنا تم کے ساتھ جو ایمان والا ہو، یہ دل میں نابت ہو مسلمون، حاصل کیا نکلا؟ دلائل کے اعتبار سے جو آپ نے کہنا تھا کوئی کبھی نہیں چھوڑی، اب بھی اگر نہیں مانتے تو چھوڑیے، یہ تو مردے ہیں، ان کے لیے سنانا کیا بیکار ہے، جس کے مردوں کے لیے سنانا بیکار ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبۃ ویخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، بالکل کمزور، گندے پانی سے بناتے بناتے لے گیا ہے، پھر زور کے بعد قوت دے دیتا ہے، پھر اس قوت میں بڑھاپا آ جاتا ہے، سویدی آ جاتی ہے، یخلق ما یشاء، یہی پیدا کرتا چلا آتا ہے، یہ سارے ایک ایک حال آواز دے رہا ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ گندے پانی سے لو بنتا ہے، لو سے گوشت کی بوٹی بنتی ہے، ہر حال کہتا چلا آ رہا ہے انسان کا کہ خدائی کارساز دوسرا کوئی نہیں۔
جوانی کے بعد بڑھاپا، بڑھا کے بعد پھر فوت ہونا. یوم وہ علیم القدیر، جاننے والا بھی قدرت والا بھی ہے. اور یوم تقوم الساعۃ، یہ قیامت ہے، قیامت اس دن قسم اٹھائیں گے مجرم ما لبثوا غیر ساعہ، ایک ساتھ سے زیادہ ہم نہیں ڈرے. قرار کانوا یؤفکون، یوں یہ پھیرے گئے تھے. یہ جزاب یہ بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بکتے ہیں، یوں دنیا کے اندر ہی پھیرے گئے تھے، حق بات کو نہیں مان رہے تھے. کہیں گے ایمان والے تم ٹھہرے تھے اللہ کے علم میں، ایک قیامت تک تم کو معمولی چھوڑی، تمہیں مدت نہیں دی گئی، بڑی مدت تمہیں دی گئی تھی، کافی سال دیے گئے، تو تم کہتے غیر سا، کیوں جھوٹ کہتے ہو؟ بڑی مدت دی گئی تھی تمہیں، ایمان لاتے تمہاری بڑی کافی مدت تھی کہ تم ایمان لانا ہوتا. فہذا یوم البعث، آگے جی دن قیامت کا دیکھ لو. ولیکنکم کنتم لا تعلمون، کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو ایک ساتھ ہی ٹھہرے تھے، سوائے ساتھ کوئی وقت نہیں گزرا. خدا یہ کہیں گے ایمان والے کیوں جھوٹ کہتے ہو، اللہ تمہیں بڑی کافی مدت دے رکھی تھی، ایمان قبول کرتے تھوڑے تمہاری وقت نہیں تھا، لیکن تم نے خود بے ایمانی کی. لا ینودان ودر متواتر ولا مستعدمون، اس دن نہ وہ دے گا ظالموں کو ان کو بیان کرنا، نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، سب کے ساتھ لگے گئی، ہم نے بیان کر دیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا بیان. من کل مثل، مراد کیا ہے؟ دلائل بھی دے کر، زجریں کر کے، تخویفیں بیان کر کے، ڈرا کر، زجریں کر کے، دلائل دے کر، ہر پہلو سے مسئلہ بیان کیا، کوئی پہلو نہیں چھوڑا. یہی ہوتے ہیں، یا دلائل دیے جاتے ہیں یا زجریں کی جاتی ہیں یہ ڈراوے، تاکہ کسی سر میں مان جائے. اگر تو لے بھی ہے ان کی بات تو معجزہ، پھر بھی کہیں گے کافر ان انتم الا مبتلون، تم جھوٹے ہو، پھر بھی نہیں مانیں گے. وہ اچرا میں تھے نا ملک بڑے مشرک، وہ مشرک کہتے تھے اگر مولوی سنلی کے ساتھ بادل بھی آ جائیں نا ہم پھر بھی کہیں گے مولوی سنلی وہابی رسول کا دشمن ہے. ایسے بے ایمان تھے، اگر اتنا بھی ہو جائے بادل بھی آ جائے ہم پھر بھی نہیں مانیں گے. کا اسی وجہ سے، یعنی انہی تکذیب چلانے کی وجہ سے خدا مور لگا دیتا ان کے دلوں پر جو جانتے نہیں. قلوب الذین لا یعلمون، کو جانتے نہیں، یعنی جو نہیں جانتے، اسی وجہ سے یا نہ ماننے کی وجہ سے، تکذیب کی وجہ سے، جھلانے کی وجہ سے کاتا لے لیا. اسی تکذیب کی وجہ سے خدا تعالیٰ مور لگا دیتا ہے ان لوگوں جن وجہ نہیں جانتے. فاصبر ان وعد اللہ حق، بس تسلی ہے، میرے پیغمبر بیان ہو چکا ہے، اتنے بیان آپ کے بعد برداشت کرتے جائیے جو آتا ہے. خدا کا وعدہ ہے کامیابی دینے کا، وعدہ ہو کر رہے گا. وعدہ کیا ہے؟ سورۃ ابتداء میں پڑھ چکے ہو، وہ کیا؟ جس دن رومیوں کو فتح ہوگی اس دن خدا آپ کو بھی بنصر اللہ یوم یفرح المؤمنون، ان وعد اللہ ہے حق، سمجھ گئے؟ جس دن رومیوں کو فتح ہوگی اس دن اے ایمان والو خدا تمہیں بھی بدر کے مقام پر کیا فتح دے گا. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، نہ تجھے اچھالے جو لوگ یقین نہیں رکھتے. مشرک کرتے ہیں، اچھالتے ہیں، برنگیزتا کرتے ہیں، بہرحال آپ صبر کرتے جائیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے. بہرحال آگے جی سورۃ لقمان، تھوڑا سا وقت تو ہوا ہے. میں نے کہہ دیا تھا کہ سورۃ لقمان اس کے لیے بمدد تتمہ کیا ہے، مراد کیا ہے؟ جس توحید کی وجہ سے خدا نے تمہیں کامیابی دی ہے وہاں کہا مضبوط رہو. اس سورۃ میں کہا جائے گا توحید حلاوت الکمال، حلاوت الکمال بیان کے کہا جائے گا. یہی وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ خدا تمہیں کامیابی دے رہا ہو. میں نے آج اس کو دلالت بھی دیکھ لی، اس میں کیا ہوگا؟ ایک دلیل نقلی کو بیان کیا گیا ہے، سمرے بیان کیے جائیں گے، دو سمرے ہیں، 8 دلیلیں ہیں، 8 دلائل ہیں توحید کے 8. ان 8 میں ایک دلیل ہے نقلی لقمان کی. لقمان پیغمبر نہیں تھے لیکن بہرحال اولیاء کرام میں سے یقیناً تھے،
पैगंबर नहीं थे और रियाए किराम में से यकीनन थे। मुशरिक अब भी पुकारते हैं, खासकर ये तरखान होते हैं, तरखान ये मिस्री ये बड़ा पुकारता है लुकमान को। हैरत वही लुकमान दिया, समझ गया मेरी बात को। जिन्नों के लिए हज़रत सुलेमान को पुकारते हैं मिस्री लुकमान सुलेमान साहब को, और ये जो होते हैं पुकारते हैं हज़रत लुकमान को। ये शिरक वाले, कुरान पाक कहता है जिस लुकमान को तुम पुकारते उसका हाथ तो सुन लो, उसका अपना बयान सुन लो वो कैसा था। वो है कि दलील नकली एक लुकमान से, बाकी सारे दलाल नकली हैं। सारे दलाल में दो दलीलें वो होगी जिनमें ये बहस सिर्फ ये होगी कि जरे जरे को कायनात को खुदा जानता है, दूसरा कोई भी नहीं जानता। बाकी सब दलाल में ये होगा खुदा के सिवा कोई कारसाज नहीं। जब कारसाज भी अल्लाह है, जानने वाला भी अल्लाह है, फिर समरा बयान करेगा पुकार उसको जो अल्लाह ही है, खुदा के साथ किसी पीर फकीर पैगंबर को ना पुकारो। समझ गए? फिर देख लीजिए, इब्तिदा में तवहीद मा तरगीब होगी, इब्तिदा में तवहीद मा तरगीब होगी, ज़ज्र वगैरह, उसके बाद दलाल शुरू हो जाएंगे। मैंने कह दिया 8 दलाल होंगे। 2 दलाल में सिर्फ ये बयान होगा कि जानने वाला जरे जरे कायनात को अल्लाह है, कोई दूसरा नहीं हो सकता जानने वाला। जानने के साथ साथ 6 दलीलों में यह बयान किया जाएगा कार साथ अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं। नतीजा समरा खुद निकल आएगा, जब कार साथ भी अल्लाह है, जानने वाला भी अल्लाह है, फिर अल्लाह को पुकारो किसी पीर फकीर को हाजतों में। बात साफ इब्तिदा में तमहीद बात रही व ज़जर भी। अगर उस दलाल भी हो तो दलाल ने 2 दलील अदा से भी कि हर चीज पर इल्म अल्लाह ताला के दे हाज़िर नाज़िर दे, नूर चा पर इल्म के न दे। और अशअब्दुल के दाई कि कार साजुम जो खुदा ताला दे नो सुकृष्टा और हर के कार साजुम खुदा ताला दे वदाते गैर बदानुम खुदा ताला दे ब्या हक दा हत बोलई नूर चा तक बोल पीरो के रुदा मबरई है। मियां समझ ले मेरी बात को, ये है कुरान पाक की सूरत का खुलासा है। देखिए अब हाँ जी, चलिए तिलगा यातुल किताबिल हकीम, तमहीद महातरगीब, तमहीद महातरगीब, नीचे आ जाओ। वो मिन अन्नास मन यश्तरी लावल हदीस ज़जर, आगे चलो 572 सवा 500 मेयत इस्नान व सब हूं 35 खलक समावात बगैर हमदिन तरौनहा, दलील अकली तौहीद नंबर 1। हाज़ा खल्कुल्लाह फारूनी माज़ा खलक़ मिन दूनिही समरा, हाज़ा खल्कुल्लाह फारूनी माज़ा खलक़ मिन दूनिही समरा। तैना लुकमान अल हिकमत, दलील लकली अज लुकमान वरदा तैना लुकमान अल हिकमत दलील लकली लुकमान अब लुकमान। आगे चलो 573 500 मेयत सलासत व सबऊन, दूसरी 70 ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, जुमला मुतरिदा, जुमला मुतरिदा। चलो 573 500 मेयत अरबातुम व समान अरबातुम व सबऊन 573 चौथी 70 अलम तरौनल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, दलील अकली तौहीद नंबर अकली 2 है तो वैसे 3 है। पांच सौ 575 500 मेयत 570 वलैन सल्तम मन खलक़स समावाति वल अर्द, दलील तौहीद अकली हरास बिल इतराफ मिनल हसन।
دلیل توحید عقلی عناصر الاعتراف من الخصم لیقل لك قل الحمد للہ سمرا قل الحمد للہ سمرا آ جاؤ للہ ما فی السماوات والارض للہ ما فی السماوات والارض توحید دلیل توحید اگلی نمبر 4 اگلی 4 ہو جائے گی ویسے 5 ہو جائیں گی جی 4 5 سے نیچے آ جاؤ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل الم تر ان اللہ یولج النہار فی اللیل ایک توحید اگلی نمبر 5 دلیل توحید اگلی نمبر 5 آخری سطر ذالک بأنہ سمرا برائے دلائل توحید ذالک بأنہ سمرا برائے دلائل توحید یہاں لکھو ذالک بأنہ کے نیچے ذالک لتستیقنوا بأنہ لتستیقنوا آگے چلو یہ تخفیف دنیاوی ہوتی ہے